تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، وہ میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہرحال فرشتوں کو اعتراض تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت تھی، نیکی کرنے کی بھی صلاحیت تھی، اور فرشتوں کے اندر یہ چیزیں نہیں۔ فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں جس کام پہ جس مقصد کے لیے لگا دیا ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ان کے اندر اس میں کوتاہی کرنے کی طاقت نہیں۔ اب جیسے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے تو فرشتے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، لیکن انسان کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے۔ اب اس کے اندر بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ بھوک کو بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس کو بھی برداشت کر رہا ہے۔ تو یہی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے چنانچہ کفار نے انبیاء پر اعتراض کیا تھا، چونکہ انسان کا معاملہ ہے کہ انسان بڑے سے بڑے مقام حتیٰ کہ نبوت پر بھی پہنچ جائے تو بھی وہ کھانے پینے سے بری نہیں ہو سکتا۔ تو کفار نے انبیاء پر اعتراض کیا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں۔ تو کھانے کا تقاضا انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے، تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جسے بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اس کے اندر شہوانی تقاضا بھی پیدا ہوگا۔ اسے بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر شہوانی تقاضا بھی پیدا ہوگا، گناہ کرنے کا داعیہ اور تقاضا بھی پیدا ہوگا۔ لیکن جب گناہ کا داعیہ اس کے اندر پیدا ہوگا اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا، اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس وقت اس گناہ سے بچا لے گا۔ تو اس کی یہ عبادت اور اس کا یہ گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی صفت ارض السماوات والارض ہے۔ اس لیے کہ گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، گناہ کے محرکات سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ انسان اللہ کے خوف سے اور اللہ کی عظمت کی تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنے کان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت ہے جو فرشتوں کے بس میں نہیں تھی۔ اس عبادت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں زلیخا کا جو فتنہ ہے، کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس سے واقف نہ ہو؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اس وقت زلیخا کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ گیا۔ حالانکہ قرآن کریم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ گناہ کا خیال آ جانے کے باوجود اللہ کے خوف اور اس کی عظمت کے استحضار سے اس گناہ کے خیال پر عمل نہ کیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ اور اگر گناہ کا خیال ہی نہ آتا، گناہ کی صلاحیت ہی نہ ہوتی، گناہ کرنے کا تقاضا ہی پیدا نہ ہوتا، تو پھر 1 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ اگر کوئی گناہ کی دعوت دے تو پھر تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال تو یہی کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو، ماحول بھی موجود، حالات بھی سازگار،
دل میں خیال بھی آ رہا ہو، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کر کے فرمایا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔